بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک غزوے کا ذکر کرنے لگا ہوں۔ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بنفس نفیس تشریف فرما ہوتے تھے۔ آج غزوہ بنو قینقاع کا ذکر کرنے لگا ہوں۔ یہ مدینہ منورہ میں آباد یہودیوں کا ایک قبیلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے یہودی قبائل سے یہ معاہدہ کیا تھا کہ جنگ کی صورت میں فریقین ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ یہ میثاق مدینہ میں بھی اس کا حوالہ ہے۔ جنگ بدر کے موقع پر یہود نے اس معاہدہ کی خلاف ورزی کی اور غیر جانبداری کا اعلان کر دیا۔ مسلمان اکیلے ہی مشرکین مکہ پر فتح حاصل کر کے مدینہ واپس لوٹے تو یہودیوں کو اور ناگوار گزرا۔ حسد میں وہ مسلم دشمنی پر اتر آئے۔ مجبوراً مسلمانوں کو سب سے پہلے یہود کے قبیلہ بنو قینقاع کو مدینہ پاک سے جلا وطن کرنا پڑا۔ یہ خیبر میں وہ قبیلہ خیبر میں جا کر آباد ہوئے، مگر اسلام دشمنی سے پھر بھی باز نہ آئے۔ بدستور سازشوں وہ سازشیں کرتے رہے، سازشوں کرنے میں مصروف رہے۔ اسلامی لشکر نے جنگ خیبر میں ان کی سرکوبی کی۔ رمضان المبارک 2 ہجری میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے معرکہ سے مدینہ واپس لوٹے۔ اس کے ایک مہینے بعد ہی 15 شوال 2 ہجری میں غزوہ بنو قینقاع کا واقعہ درپیش ہوا۔ بدر کے بعد یہودیوں نے شرع عداوت کا مظاہرہ کیا۔ مدینہ پاک کے اطراف میں یہودیوں کے 3 بڑے بڑے قبائل آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ ان تینوں سے مسلمانوں کا معاہدہ تھا، مگر جنگ بدر کے بعد جس قبیلہ نے سب سے پہلے معاہدہ توڑا تو وہ قبیلہ بنو قینقاع کے یہودی تھے، جو سب سے زیادہ بہادر اور دولت مند تھے۔ واقعہ یہ ہوا کہ ایک برقع پوش عرب عورت یہودیوں کے بازار میں آئی۔ دکانداروں نے شرارت کی اور اس عورت کو ننگا کر دیا۔ اس پر تمام یہودی قہقہ لگا کر ہنسنے لگے۔ عورت چلائی تو ایک عربی آیا اور دکاندار کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد اس پر یہودیوں اور عربوں میں لڑائی شروع ہو گئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے اور یہودیوں کے اس غیر شریفانہ حرکت پر ملامت فرمانے لگے۔ اس پر بنو قینقاع کے خبیث یہودی بگڑ گئے اور بولے کہ جنگ بدر کی فتح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرور ہو گئے ہیں، مغرور نہ ہو جائیں۔ مکہ والے جنگ کے معاملات میں بے ڈھنگے تھے، اس لیے آپ نے ان کو مار لیا۔ اگر ہم سے آپ کا سابقہ پڑا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جنگ کس چیز کا نام ہے اور لڑنے والے کیسے ہوتے ہیں۔ جب یہودیوں نے یہ معاہدہ توڑ دیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصف شوال 2 ہجری پیر کے دن ان یہودیوں پر حملہ کر دیا۔ یہودی جنگ کی تاب نہ لا سکے اور اپنے قلعوں کا پھاٹک بند کر کے قلعہ بند ہو گئے، مگر چند 15 دن کے بعد محاصرہ کے بعد بالآخر یہودی مغلوب ہو گئے، وہ ہار گئے، وہ مان گئے جنگ کی صورتحال کو، اور ذی القعدہ کے چاند رات کو یہودی ہتھیار ڈال دینے پر مجبور ہو گئے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے مشورہ سے ان یہودیوں کو جلا وطن کر دیا اور یہ عہد شکن بدذات یہودی ملک شام کے مقام پر ازریایت میں جا کر آباد ہو گئے۔ یہ سیرت مصطفیٰ میں بھی ہے۔ یہ طبقات ابن سعد میں اس غزوہ کو بے الفاظ دیگر راویوں کے مطابق بھی روایت کیا ہے۔ یہ 2 ہجری شوال کی 15 تاریخ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا 20واں مہینہ شروع ہو چکا تھا، یہ غزوہ پیش آیا۔ مدینہ منورہ میں موجود یہودیوں میں سب سے پہلا قبیلہ تھا جس نے یہ عہد شکنی کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سختی سے جواب دیا اور جنگ کے لیے قلعہ بند ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قلعہ کا سخت محاصرہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور وہ یہ معاہدہ کر کے قلعہ سے اتر آئے کہ ان کے اموال مال و غنیمت مسلمانوں کے ہوں گے اور ان کی عورتیں اور بچے خود ان کے رہیں گے۔ قلعہ سے اترنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مشقیں باندھ دی اور اس کام پر حضرت منذر بن قدامہ کو مقرر فرمایا۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کی منت سماجت کرنے پر انہیں قتل کرنے کی بجائے اپنے مال و اسباب سمیت جلا وطن ہونے کا حکم صادر فرمایا، چنانچہ وہ از رعایت کی طرف چلے گئے۔ یہ طبقات ابن سعد میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل و اصحاب کے طریقے مبارک پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔